السلام علیکم۔ تو آج ہم آئے ہیں مسجد حنانہ میں اور شیخ الیاس ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سید زاہد بھائی ہمارے پیارے دوست ہیں، ظاہر بھی ہیں، وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ الیاس بھائی سے پوچھیں گے کہ مسجد حنانہ کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ ہمیں آگے چل کے ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ لوگ آتے ہیں جس مقصد کے لیے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی شہداء کا سر رکھا گیا تھا، جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کی تشبیہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو اندر چلتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں اور باقی چیزیں آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ وہ جگہ ہے اور جہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک بھی رکھا گیا تھا۔ تو آئیے پوچھتے ہیں مولانا الیاس سے کہ مسجد حنانہ کو مسجد حنانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد حنانہ، مسجد حنانہ کہتے ہیں حنانہ جو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، اپنی ماں سے اگر جدا ہو جائے تو اس جو روتا ہے نا، اس رونے کو ہنہنا کہتے ہیں، رونے کو ہنہنا، اس سے جو ہے نا یہ نکلا ہے۔ اب اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جب مولا علی علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب لے کے روانہ ہوئے تھے تو اس مقام پہ آ کے رکے تھے، تو یہاں پہ اس مسجد نے جو ہے نا گریہ کیا تھا، اس وجہ سے اس کو حنانہ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ یعنی لٹا ہوا قافلہ جب کربلا بپا ہو چکی تھی، کربلا کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد علیہ السلام اور سروں کو لے کر جب روانہ ہوئے تھے تو اس مقام پہ آ کے جو ہے نا ان سروں کو رکھا گیا تھا۔ اب ایک ضعیف سے ضعیف تر روایت ہی بھلے لیکن ہے کہ اس مقام پہ کچھ سر دفن ہیں۔ اگر ہم اس روایت کو بھی نہ مانیں تو کم سے کم یہ روایت اندر لکھی ہوئی ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، علامہ ہلی سے یا کسی سے کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گردن کے ذرات ہوتے ہیں نا، یعنی جب سر کٹا ہے تو اس کے کچھ ذرات جو ہے نا وہ یہاں باقی رہ گئے، اس وجہ سے جو ہے نا اس کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، انہوں نے گریہ کیا اس مقام میں۔ جزاک اللہ، سلامت۔ تو مسجد حنانہ کی زیارت کرنے کے بعد ہم آئے ہیں سیدھا مسجد مزار، یعنی مزار جو اصحاب ہیں، جلیل القدر اصحاب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کمیل بن زیاد، تو ان کی زیارت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دعائے کمیل بہت ہی مشہور دعا ہے جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی تھی جناب کمیل کو۔ تو یہ سامنے روضہ مبارک جناب کمیل کا، یہ ظاہر آئے ہوئے ہیں جو کہ لگ رہا ہے کہ اہل سنت جماعت کے ہیں۔ ہم اندر بھی چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو اندر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد بنائی ہوئی ہے انہوں نے نماز کے لیے جناب کمیل کے نام سے، اور یہاں پر وہ وضو کے لیے، واش روم کے لیے جگہ ہیں جہاں پر آپ وضو وغیرہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر یہ ایرانیوں کا قافلہ بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گروپ میں۔ تو ہم بھی اندر چلتے ہیں، یہ سب لوگ جناب کمیل کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔